بات آئی ہے تو اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا فلاں شخص کا نام شہاب ہے۔ شہاب آپ کو پتہ ہے دہکتا ہوا انگارہ، شہاب ثاقب سے مراد بھی یہ ہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا جو شیاطین کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اس کو؟ لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا اس کو لوگ شہاب کہتے ہیں اور اس کا نام شہاب رکھا ہوا ہے، بل انت ہشام، آج کے بعد تیرا نام میں ہشام رکھتا ہوں، یعنی بہت بڑا سخی، اور تو شہاب نام رکھتا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نام کبھی بھی آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ایسا آیا کہ جس کے معنی اور مفہوم آپ کو پسند نہ آئے ہوں یا خلاف شریعت ہوں، آپ نے اس نام کو بدل دیا۔ حتیٰ کہ آپ کا نواسا جب حضرت حسن پیدا ہوئے، اسی اسنا میں پیدا ہوئے، اسی دور میں 4 ہجری کے واقعات کے اندر، تو حضرت علی نے بھی ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، حرب جنگ۔ حضرت علی ایک شجاع تھے، دلیر تھے، حضرت علی اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں حرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسن، میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں، تیرا نام حرب مجھے قبول نہیں ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حضرت حسن اور حسین ایک سال میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت حسن اور حسین کی جو عمر میں فرق ہے وہ راجح قول کے مطابق 10 ماہ اور کچھ دن کا ہے، بعد نے کہا 11 ماہ کا ہے، یعنی ایک ہی سال کے اندر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ بیٹے پیدا ہوئے۔ تو دوسرا بیٹا بھی اٹھا کے لائے حضرت علی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے حرب، پھر حرب ہی رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسین، پہلا حسن ہے یہ حسین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور اسی ناموں کی تبدیلی کے حوالے سے ایک اور جو مشہور واقعہ سیرت میں ملتا ہے، بہت سے واقعات ہیں لیکن یہ چونکہ ازواجی زندگی کا رسول اللہ کا باب چل رہا ہے تو وہ حدیث بھی ذہن میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، پوچھا کیا نام ہے؟ کہا جسامہ مدنیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انت حسانہ مدنیہ، آج کے بعد آپ کا نام حسانہ ہے۔ اور امی عائشہ کو کہا کیا پکا ہوا ہے؟ گوشت پکا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی اور اپنے خاندان سے، اپنی بیویوں سے وفا کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ عائشہ سے کہا کیا پکا؟ کہا گوشت پکا ہے، لے کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس گوشت کو توڑے ہیں، روٹیوں کو توڑے ہیں، اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اگلا نوالا اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی مہمان کا، کسی عورت کا، مرد ہو یا عورت، اتنی عزت اور اکرام کرتے ہوئے رسول اللہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، تو میں سمجھ گئی معاملہ کچھ مختلف ہے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے پھر رسول اللہ سے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول یہ جو آج آپ نے سارا معاملہ کیا میزبانی کا، آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کہنے لگے عائشہ یہ وہ عورت ہے کہ جب میری بیوی خدیجہ زندہ ہوا کرتی تھی یہ ان دنوں میں میرے گھر آیا کرتی تھی۔ بس یہ تعلق ہے کہ میری بیوی خدیجہ جب زندہ تھی تو یہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، اس خدیجہ کے اکرام اور اس خدیجہ کی سہیلی ہونے کی وجہ سے میں نے یہ اس کو عزت دیا کہ میں نوالا توڑوں، میں گوشت توڑوں اور اس بڑھیا کے منہ میں ڈالوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی اور اخلاق بھی ہے، اور اپنی پہلی بیوی سے وفا کا بھی ایک انداز ہے۔ اور حضرت عائشہ کی متعدد احادیث آپ نے اس حوالے سے سنی ہوئی ہیں کہ زندہ بیویوں کے اوپر مجھے کبھی اتنی غیرت نہیں آئی جتنی ماں خدیجہ کے اوپر آیا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر لمحے میں، ہر سال میں، ہر ماہ میں انہی کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو بالآخر ایک دن میرے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے اللہ کے رسول وہ ایک بڑھیا عورت تھی، ایک بزرگ عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کو جوان جوان بیویاں عطا کر دی ہیں، آج بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے شب و روز آپ کے ساتھ گزرے، آپ غصے میں نہیں تھے آتے، لیکن اس دن آپ کا لہجہ بدل گیا اور کہنے لگے عائشہ تجھے کیا پتا خدیجہ کیا ہے؟
تجھے کیا پتا خدیجہ کون تھی؟ جس وقت لوگ میری تکذیب کیا کرتے تھے خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، اور جس وقت کہیں سے شادی کے بعد بھی، شادیوں کے بعد بھی میری کوئی اولاد نہیں ہوئی، ایک ہوئی تو خدیجہ کے بطن سے ہوئی، اور خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ کے فضائل و مناقب ہم نے ان کے نکاح کے باب میں بھی بیان کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کرتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹک جاتے ہیں، ان کو حضرت خدیجہ کی آواز اور لہجہ یاد آ جاتا ہے۔ بہنوں کا لہجہ کئی مرتبہ آپس میں ملتا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک چونکتے ہیں، یہ تو خدیجہ کی آواز ہے۔ کہا نہیں، خدیجہ تو دنیا میں نہیں ہے، یہ ان کی بہن ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجی زندگی میں اپنی ازواج کے ساتھ بھی جو محبت اور وفا کا رشتہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔